So, جو آپ کے ہاتھ میں چیز ہے آپ اس کو کریں. باقی جو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو پالیٹکس ہے اور جو ای سی پی میں پریشرز اور یہ ساری چیزیں ہیں, دیکھیں وہ ڈائریکٹلی ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس پہ پریشان نہ ہو. جو آپ کر سکتے ہیں آپ پہلے وہ کریں, اپنا حصہ ڈالیں, اینڈ دین باقی چیزیں ہم ادھر سے اس کو لیتے ہیں. ڈفرینٹ ہو, میں بھی لوگوں نے رینٹ کیا یا کوئی ابھی ریسنٹلی موو ہوئے گھر میں, انہوں نے آئی ڈی کارڈ پہ یہ انفارمیشن اپڈیٹ نہیں کرائی, تو وہ جب یہ فارم 15 لے کے الیکشن کمیشن کے آفس جائیں گے تو وہاں ان کو کوئی پروف آف ریزیڈنس دینا پڑے گا. اب وہ کیا کوئی یوٹیلیٹی بل ہو سکتا ہے, یا آپ جس کو کہتے ہیں کہ کوئی کانٹریکٹ اگر آپ کا کسی لینڈ لارڈ کے ساتھ ہوا ہے, یا آپ نے اگر گھر خریدا ہے تو اس کے پیپرز. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایز ایویڈنس لے جانی پڑیں گی کہ یہ میں اب اس پریزنٹ ایڈریس کے اوپر رہتا ہوں یا رہتی ہوں, اینڈ کانسیکوئنٹلی اس فارم 15 کے ساتھ آپ اس کو جس کو کہتے ہیں سبمٹ کرائیں گے. ہوسٹ جسٹ سوری ہائی ایوری باڈی, اور ابھی میں بات کروں گا لیکن صرف اس میں ایڈ کر دوں کہ ایڈریس چینج وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے انلیس آپ کے آئی ڈی کارڈ میں ایڈریس ٹھیک نہیں ہوا ہوا. بھلے آپ کے پاس اس کی ایویڈنس ہو, آپ کو سی این آئی سی میں یا تو پریزنٹ میں یا پرماننٹ میں وہ ایڈریس ہونا چاہیے جہاں پہ آپ نے ووٹ کروانا ہے. اچھا, یہ بھی پھر انہوں نے چینج کر دیا. سو 2018 کے اندر جو ہے وہ ایویڈنس کو کنسیڈر کر رہے تھے اگر آپ کی یوٹیلیٹی بلز یا اس طرح کے کوئی پروف آف ریزیڈنس آپ دیتے ہیں. بٹ تھینک یو فار اپڈیٹنگ کہ یہ آپ کو پھر آئی ڈی کارڈ میں چینج کرانا پڑے گا اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ کا اور کرنٹ جو ایڈریس جہاں آپ رہ رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. سو یہ ایک پیکیولر کیس ہے, بٹ جنرلی جو لوگوں کے ہیں وہ اٹس اے سمپل کہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے جائیں اور اپنا فارم 15 فل کر کے ادھر سبمٹ کر دیں, اینڈ دیٹ شوڈ بی انف کہ وہ آپ کی اس میں رولز کے اندر شامل ہو جائے گا. تو وہ بیفور دی الیکشن وہ ایک دفعہ پھر رول سارے ڈسپلے ہوتے ہیں, اور ان سارے ڈسپلے سینٹرز کے وہ آپ 8300 پہ جب میسج کرتے ہو تو وہ آپ کو ڈسپلے سینٹر بھی بتاتے ہیں کہ یہاں آپ جا کے ری چیک کر سکتے ہیں, اور وہاں کوئی ایشو ہو تو دے ٹرائی اینڈ فکس اٹ اوور دیئر. بٹ اٹ آل اسٹارٹس کہ آپ نے اس کو ایٹ 19 جون کی جو ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے اپنا یہ رجسٹر کروانا ہے ایٹ دا رائٹ ایڈریس, تاکہ آپ کا پولنگ اسٹیشن آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو. سو یہ ایک بیسک وہ ہے. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے کوشچن ون بائی ون لیں, تاکہ اگر کوئی پیکیولر کوشچنز ہیں تو ہم ان کو کوشش کریں ان کے جواب دینے کی. Do you think I can just speak for 2 minutes تھوڑی سی ڈیٹیلس دے دوں اس کے بارے میں؟ جی پلیز. اچھا ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو السلام علیکم سب کو, جس نے جوائن کیا بہت شکریہ جوائن کرنے کا. اور تھوڑا سا صرف ایڈ کر دوں جو ایمان نے اور ہوش نے بات کی اس کے اندر. ایک تو یہ کہ جو ڈسپلے سینٹرز ہیں بیسکلی پورے پاکستان میں تقریباً اس وقت 20,000 ڈسپلے سینٹرز ہیں, اور یہ بیسکلی الیکشن کمیشن کا اسٹاف نہیں ہوتا ہے, یہ زیادہ تر پبلک اسکول کے جو ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ان ڈسپلے سینٹرز پہ بیٹھتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے ڈائریکشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی جو 19 جون ہے وہ ڈسپلے سینٹرز کلوز ہونے کی ڈیٹ ہے. اس کے بعد اگر آپ کو کچھ بھی اگر ووٹ کے اندر چینج یا کچھ بھی ہوا تو اس کے بعد آپ کو الیکشن کمیشن کے دفتر جانا پڑے گا, جو کہ بہت کم ہے, اور پھر وہ بہت ٹائم ٹیکنگ اور وہ ایکٹیویٹی ہو جائے گی. ابھی جو ڈسپلے سینٹرز ہیں 19 جون تک, یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ کہ چونکہ پورے پاکستان میں 20,000 ہیں تو بہت ایکسیسیبل ہے, ہر کوئی جا سکتا ہے اور کرا سکتا ہے. اور جیسا کہ ایمان بتا رہی تھی تو کہ آپ اپنی پوری فیملی کا, اب اس میں کہ فون کے اوپر اوبیسلی بہت ایکسیسیبل نہیں ہوتا. یہاں پہ صوفیہ بھی ہیں, آئی تھنک شی آلسو شی وینٹ ٹو دا ڈسپلے سینٹر ٹوڈے. تو اس کے اندر بھی اٹس ناٹ این ایزی پروسیس, اور اس میں ڈیلیبریٹ اور بھی کچھ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہم سب کو پتہ ہے ای سی پی کے بارے میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ پرسنلی جانا پڑے گا. ابھی جب تک 19 جون تک کھلے ہوئے ہیں ڈسپلے سینٹر جائیں, آپ لوگوں نے وہاں پہ لائنیں لگانی ہیں, آپ لوگ لائنیں لگائیں, لیکن میک شور کہ آپ نے وہاں سے آپ نے فارم لینا ہے, آپ نے اپنے گھر والوں کا بھی صحیح کروانا ہے, آپ نے اپنا بھی ٹھیک کروانا ہے, اور یہ انشور کرنا ہے کہ یہ کام 19 جون سے پہلے ہو. اچھا, ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو یوتھ ہے اس میں بہت بڑی سپورٹ بیس ہے, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ گیلپ پاکستان کی رپورٹ ہے ابھی جنوری 2022 کی کہ 50% آف پیپل بٹوین دا ایجز آف 18 to 25 ان لوگوں کے شناختی کارڈ بھی نہیں بنے ہوتے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ تو 18 کے ہو جاتے ہیں نہیں کہ پہلے دن جا کے شناختی کارڈ بنوا لیا. ووٹنگ کے لیے پاکستان میں شناختی کارڈ ایک پری ریکویزٹ ہے کہ آپ کی عمر بھلے 22 سال ہو 23 سال ہو, آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی فیملی میں آپ کے جو بھی آپ کے رشتہ داروں میں جو بچے ایسے ہیں جو کہ ابھی 18 سے جن کی ایج 18 سے زیادہ ہے, جن کے شناختی کارڈ نہیں بنے ہوئے ہیں,
وہ جلد از جلد ابھی اس موقع کا فائدہ اٹھائیں, 19 جون سے پہلے شناختی کارڈ بنوائیں, اس کے بعد 8300 پہ چیک کریں. نارملی تو شناختی کارڈ بن جائے تو دے شوڈ ڈائریکٹلی کم ان ٹو دا ووٹنگ لسٹ, لیکن یہ پاکستان ہے. شناختی کارڈ بنوائیں, ڈسپلے سینٹر جائیں, میک شور کہ وہاں سے اپنا رجسٹر کروا کے ہی آئیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ, میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹر تھریڈ پہ کی تھی کہ بیسکلی 2018 کے الیکشن میں جو 18 to 25 والا ایج گروپ تھا, اس کا ووٹر ٹرن آؤٹ صرف 22% تھا. جو پورے پاکستان میں 52% ٹرن آؤٹ تھا, 52% تھا, لیکن جو 18 سے 25 والا گروپ ہے اس میں صرف اور صرف 22 یعنی 5 میں سے صرف ایک فرد نے ووٹ ڈالا تھا. اور ابھی بھی جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کے حساب سے صرف 2.5 کروڑ کے قریب لوگ رجسٹرڈ ہیں ووٹ کے لیے 18 سے 25 سال کے درمیان, جبکہ جو پاپولیشن ہے پاکستان کی 18 سے 25 کے درمیان وہ تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں, 1.5-2 کروڑ ایسے لوگ ہیں جن کے شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ابھی تک ووٹنگ لسٹوں میں نام ہی نہیں آئے. تو ہم ان لوگوں کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے کیمپین کے ساتھ. اور ابھی یہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں, ہم بیک گراؤنڈ میں کام بھی کر رہی ہے پی ٹی آئی کی ٹیم اس کیمپین کو چلانے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کی اویئرنیس لائیں کہ آپ لوگ اپنے شناختی کارڈ بھی بنوائیں, آپ لوگ اپنی ووٹنگ رجسٹریشن بھی ٹھیک جگہ پہ کروائیں. اس میں 1-2 چیزیں اور بھی ہیں. جو الیکشن کمیشن سوال لینے سے پہلے یہ بات میں مینشن کر دوں, بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی ہیں ابھی جو لوگوں کے ایڈریسز جو مختلف جگہوں پہ, اور وہ سارا آئی ایم شیور کہ لیگلی بھی پی ٹی آئی اس کو ٹیک اپ کرے گی. لیکن ابھی ہماری ذمہ داری یہ ہے جب تک کہ 19 جون تک ڈسپلے سینٹرز کھلے ہوئے, ہم زیادہ سے زیادہ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کو بہت ساری جگہوں سے سننے کو ملے گا کہ پی ٹی آئی الیکشن صحیح نہیں لڑتی, پی ٹی آئی یہ نہیں کرتی, پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے. لیکن بہت یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ لوگ رجسٹر ہوں, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کم ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہونے کا مطلب یہ آرگینکلی نیچرلی جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے جو بندہ باہر نکلتا ہے وہ نارملی پی ٹی آئی کے لیے ہی نکلتا ہے. تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو کم کرنے کے لیے, پی ٹی آئی کے ووٹوں پہ سپریس کرنے کے لیے صرف اور صرف جو یوتھ ہے اس کے اندر ہماری یوتھ بٹوین دا ایجز آف 18 to 30 ہمارے 6 کروڑ سے زیادہ ووٹر پاکستان کے اندر ہیں. اور جو 6 کروڑ سے زیادہ ووٹر 18 سے 30 کے درمیان ہے, یہ اگر نکل جائے, 2018 میں پی ٹی آئی کو ٹوٹل میں 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ پڑا تھا. اگر ان 6 کروڑ لوگوں میں سے جو کہ 18 سے 30 کے درمیان ہے, جو اس سے کم ہے, اس کے اندر پی ٹی آئی کا میسو سپورٹ بیس ہے, اس کے اندر سے ہم لوگوں کو موبلائز کریں, اس کے اندر سے لوگوں کی رجسٹریشن یقینی بنائیں, اس کے اندر سے لوگوں کی ووٹنگ یقینی بنائیں. اور یہ جو 22% لوگوں نے 2018 میں ووٹ ڈالا تھا, اگر یہ ووٹ 50% تک چلا گیا تو صرف اور صرف اسی کی بیسس پہ پی ٹی آئی کی 30 سے 40-50 سیٹیں ایسی ہیں جو کہ ڈیسائسولی پی ٹی آئی جیت سکتا ہے, ان ایڈیشن ٹو دا سیٹس دے وون ان 2018. تو یہ بڑا کرٹیکل ہے, اس کے اوپر ہم لوگوں کو نیریٹو بلڈ کرنا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور میں تو چاہتا ہوں کہ جب تک یہ ڈسپلے سینٹرز ہیں پی ٹی آئی کے, یہ بات ہم الیکشن کمیشن کے اوپر بھی آبویسلی جب لوگ نکلیں گے, لوگ دیکھیں گے کہ انوملیز ہیں, ووٹ رجسٹر صحیح جگہ نہیں ہے, لوگوں کو ووٹ رجسٹر کرنے میں پریشان کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر اس سے پریشر بھی بنے گا, ان لوگوں کو ٹھیک بھی ہونا پڑے گا. ظاہری بات ہے جب عوام کا پریشر آتا ہے. اور بیسکلی ہم لوگوں نے بھی یہ انشور کرنا ہے کہ ہم اس کو رائٹ چینلز پہ اس کو پبلش بھی کریں, لوگوں کو صحیح انفارمیشن بھی دیں. اور بیسکلی اس اسپیس کا پرپس بھی یہی ہے کہ آج یہاں پہ انشاءاللہ لوگوں کے سوال ہیں ان کے بھی جواب دیں گے. تو یہ تھوڑی سی بیسک انفارمیشن ہے. تھینک یو فار لسننگ. تھینک یو. اس پہ ایک چیز جو میں واپس جس پہ ذرا ایمفیسس ڈالوں گا کہ دیکھیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ڈائریکٹلی. ایز ووٹرز اور سٹیزنز آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے, آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو پورا کریں پہلے. اگر ووٹ کی رجسٹریشن میں کوئی ایشو ہے, سو ایز آپ کو بتایا ابھی کہ 19 جون تک آپ کے پاس بڑا ایزیلی ایکسیسیبل ہے کہ آپ جا کے اس کو جا کے دیکھ لیں, اور اگر کوئی انوملی ہے اس کو ٹھیک کرائیں. جو دوسری بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جی 18 سال سے اوپر عمر کے اگر آپ کی فیملی میں کوئی لوگ ہیں تو ان کے آئی ڈی کارڈز پہلے تو بنوائیں. اگر نہیں بنے ہوئے تو ان کو آپ جس کو کہتے ہیں کہ مطلب اگر بن گئے ہیں تو جا کے اس کو ووٹنگ لسٹ کے اندر کوشش کریں کہ شامل کریں. سو جو آپ کے ہاتھ میں چیز ہے آپ اس کو کریں. باقی جو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو پالیٹکس ہے اور جو ای سی پی میں پریشرز اور یہ ساری چیزیں ہیں, دیکھیں وہ ڈائریکٹلی ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس پہ پریشان نہ ہوں. جو آپ کر سکتے ہیں آپ پہلے وہ کریں, اپنا حصہ ڈالیں, اینڈ دین باقی چیزیں ہم ادھر سے اس کو لیتے ہیں. تو ون بائی ون ہم لوگوں سے کویشچن لیتے ہیں. تو اسٹارٹنگ فرام راجا بابر,